کائنات وزم کائنات والی کائنات محسنین شاملیت اسوہ عالمیت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام، آپ کے حضور ناز میں حقیقتوں محبتوں اور محبتوں کے خطاب پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت روزی ہے کہ میرا اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق اللہ آج کی ہماری ساجدانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آج غالباً ذی الحج کی 26 یا 27 تاریخ ہے۔ ہمارا اسلامی سال اپنے آخری مراحل میں ہے اور اسلامی سال کی شروعات قریب ہے۔ ہمارا اسلامی سال اس کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں 27 یا 28 ذی الحج کو حضور سیدنا مراد القفا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ نے کاروبار کیا، آپ زخمی ہوئے۔ یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں فضائل و مناقب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے چند گوشے میں آپ کے پیش کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر آلائے خالق منتخب جائے۔ میں نے بارہا یہ اپنے تقریر کے اندر بات کے اندر عرض کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں ہم کسی کے فضائل کی کمی کے روادار نہیں ہیں۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اس سے بلند مرتبہ دیا۔ صحابہ کرام کے درجے بڑے متفاوت ہیں۔ ایک صحابی ایسا ہے جس کو ایک اعزاز ملا تو دوسرے کو نہیں ملا، اس کو کسی اور جہت میں ایک اور اعزاز دے دیا گیا، تیسرے کو کسی اور جہت میں اعزاز دے دیا گیا، پانچویں کو کسی اور میں، چھٹے کو کسی اور میں۔ تو اسلام ہمیشہ افضلیت کا قائل ہے، چیز ہے کہ اس کی کمی کا موازنہ کیا جائے۔ تاریخ اعزاز میں بڑے بڑے صحابہ کبار کو اعزاز ملے، لیکن جو اعزاز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ٹھہرا، آپ کے حصہ میں آیا، وہ آپ کا ہی خاصہ ہے۔ سارے صحابہ 1,24,000 کے صحابہ کی تعداد ہوتی ہے۔ آپ سب صحابہ کی ہسٹری کو پڑھیں، دیکھیں، سنیں۔ سارے صحابہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، آپ کی سیرت کو دیکھا، تعلیمات کو پڑھا، حضور علیہ السلام کے حسن دلربا کو دیکھا، فرشتہ ہوئے، مسلمان ہوئے۔ سارے صحابہ چل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، لیکن عمر فاروق کو مانگ کے دیا گیا۔ سارے صحابہ چل کے آئے، عمر چل کے نہیں بلکہ مانگ کے حضور علیہ السلام نے عمر فاروق کو لیا۔ سارے صحابہ وہ ہیں جنہیں اسلام کی ضرورت تھی، عمر وہ ہے جس کو اسلام کی ضرورت تھی۔ باقی سارے
سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جسے اسلام نے قبول کیا. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق وقت نگاہ خدا کا بھی انتخاب ہے اور نگاہ مصطفیٰ کا بھی انتخاب ہے. علماء نے لکھا کہ آپ دیکھیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر یہ 3 حروف پر مشتمل ہے، عین، بی اور تا. تو محبت کرنے والے تو محبت کو دیکھتے ہیں، وہ کسی ایک پہلو کی طرف اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتے، بلکہ انہیں تو بس محبت کی ایک چنگاری چاہیے، وہیں سے اپنے آپ کو شعلہ بنا کر عشق کے آنگن میں اپنے آپ کو راستے منسوخ کر دیتے ہیں. لکھنے والوں نے لکھا کہ عمر کی عین علی سے ہے، جس کا واضح مطلب ہوا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی انتخاب. وہ کیسے کہ جناب علی المرتضیٰ مولا کائنات کا مطلب کریم نے اپنی شہزادی کا نکاح جناب عمر فاروق سے کیا. دوسرا لفظ بی، عمر کی بی محمد سے ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اگر اسلام کو طاقت دینی ہے، اسلام کو قوت دینی ہے تو عمر بن خطاب کو دے اسلام. سبحان اللہ. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کا بھی انتخاب ہوئے، محمد مصطفیٰ کا بھی انتخاب ہوئے، پھر نگاہ رب جلیل کا بھی انتخاب. حضور علیہ السلام نے تو دوسری روایت میں 2 اشخاص کی دعا ہوئی، اے اللہ اگر اسلام کو قوت دینی ہے، طاقت دینی ہے، یا تو عمر بن حشام کے ذریعے سے طاقت دے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے طاقت دے. تو اللہ پاک کی نگاہ حضرت کا انتخاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے اور مصطفیٰ جان عالم کے قریب میں عمر فاروق کو بھی دیا. اس کا واضح مطلب جو عمر کا دشمن ہے سمجھنے کہ وہ خدا کا بھی دشمن ہے، وہ علی المرتضیٰ کا بھی دشمن ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور پھر کسی ایک صحابی کے متعلق زبانیں تان دراز کرتا ہو، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہمارے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سارے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، روشنی کے ستارے ہیں، کسی ایک ستارے کی روشنی میں اپنے آپ کو گامزن رکھ لو تم ہدایت پا جاؤ. صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کو اللہ نے بڑے بڑے اعزاز دیے. اور پھر اگر نگاہ رب جلیل کا انتخاب ہے عمر فاروق، تو اللہ پاک نے اپنی صفات کا عکس بھی جناب عمر فاروق کو دیا. اللہ پاک کی حکومت ہے آسمان و زمین پر. آپ تاریخ کی برگردانی کریں تو جناب عمر فاروق نے بھی زمین و آسمان پہ حکومت کی. ایسی حکومت عناصر اربع پہ اللہ پاک کی حکمرانی ہے. عناصر اربع آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے. اگر جناب عمر فاروق کی سیرت کو دیکھیں تو جناب عمر فاروق نے بھی نہیں عناصر اربع پہ حکومت کی ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ زمین پہ درہ مارتے ہیں تو زمین آپ کے درے قبول کر لیتی ہے. جناب عمر فاروق وہ شخصیت ہیں کہ جن کی آواز دلربا کو ہوا ہزاروں میل دور تک لے جایا کرتی تھی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے درے کی ذرہ کو زمین نے قبول کیا. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے خط کو پانی نے بھی قبول کیا. اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جب مدینہ کے مضافات کے پہاڑوں سے آگ نکلنا شروع ہوئی تو جناب عمر فاروق نے اپنا کپڑا بھیج دیا. جب 1500 سال گزر جانے کے باوجود آج تک آپ کی ضرورت نہیں ان پہاڑوں سے آگ نکل سکے.
آگ نے بھی آپ کی حکومت کو قبول کیا، پانی نے بھی آپ کی حکومت کو قبول کیا، مٹی نے بھی آپ کی حکومت کو قبول کیا، ہوا نے بھی آپ کی حکومت کو قبول کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ فقط یہ تھی کہ عمر فاروق نگاہ خدا کا بھی انتخاب تھے اور نگاہ مصطفیٰ کا بھی انتخاب۔ باقی سب صحابہ اسلام کے دامن میں آئے، سب صحابہ کو اسلام کی ضرورت تھی، لیکن عمر فاروق اس شان سے اسلام میں آئے کہ عمر فاروق کی اسلام کو ضرورت تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ مشکات کے ریفرنس سے یہ بات کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی ایک محدث ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے، جس سے اللہ گفتگو کرتا ہے، جس سے اللہ باتیں کرتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا بھی ایک محدث ہے۔ خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر کتاب المناقب کے اندر کوٹ کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا بھی ایک محدث ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے، جس سے اللہ گفتگو کرتا ہے، جس سے اللہ باتیں کرتا ہے۔ اس کی جو دل کی منشا ہوتی ہے تو فرمان خدا بندی بھی اس کی منشا کے مطابق کرایا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحتب علی لسان عمر، میری امت کے اگر محدث کو دیکھنا چاہتے ہو جس کی زبان پر خدا بولتا ہے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر نگاہ خدا کا انتخاب، اللہ اکبر، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے خدا کلام کرے۔ علماء نے لکھا 27 آیات ایسی ہیں قرآن پاک کا، 27 مقامات ایسے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی، اللہ نے منشاء فاروق اعظم کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ 27 آیات ہے پھر بھائی تعداد اس جیسا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات مشکات کے حوالے سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، قربان جائیں سیدہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ کی ذات جو اسلام کی سب سے بڑی محسنہ خواتین میں دیکھا جائے تو جنہوں نے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا ذخیرہ خواتین کے حوالے سے اگر ہم تک پہنچا ہے تو سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ جناب سیدہ ام عائشہ صدیقہ کی ذات۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان میں چمک رہا تھا، چاند کے ساتھ ستارے بھی چمک رہے تھے، میری گود میں حضور علیہ السلام کا سر انور تھا، گویا کہ سیدہ کائنات کی گود صاحب قرآن کے لیے رہن بنی ہوئی تھی۔ حضور سیدہ کائنات فرماتی ہیں میری گود میں حضور علیہ السلام کا سر تھا، اچانک نگاہ ناز اٹھی، حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، سیدہ کائنات فرماتی ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز کیا اس دنیا کے اندر آپ کی امت کے اندر کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری امت کی ایک شخصیت ایسی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی شخصیت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی شخصیت کی نیکیاں ہیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سیدہ کائنات پریشان سی ہو گئی، حضور علیہ السلام قلب کی نیت سے آگاہ ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ غار میں میرے ابا جان ساتھ تھے، سفر و حضر میں میرے ابا جان ساتھ تھے، لیکن آج اگر نیکیوں کے تقابل کا موقع آیا تو عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جناب عمر کی ساری نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو عظمتیں ہیں، یہ اعزاز ہیں، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار جناب صدیق اکبر کو عرض کرتے اے صدیق میں اور آپ سودا نہ کر لیں، میں اور آپ سودا نہ کر لیں۔ جناب صدیق فرماتے کون سا سودا کرنا ہے میرے بھائی؟ تو جناب عمر عرض کرتے اس انداز میں سودا کرتے ہیں آپ میری زندگی بھر کی جمع پونجی لے لیں، ساری نیکیاں لے لیں اور مجھے ایک نیکی ادا کر دیں۔
تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی یہ تو خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو اس بات سے سیدہ کائنات فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر سیدنا عمر فاروق کی نیکی۔ اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا اپنے آپ کو گہرائی میں لے جائیں تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ آپ کی فکر تھی، یہ آپ کا نظریہ تھا کہ حضور علیہ السلام زمین و آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں جس سے حضور علیہ السلام آگاہ نہ ہو۔ اور پھر سیدہ کائنات کا یہ بھی نظریہ تھا کہ حضور علیہ السلام قیام قیامت تک اپنے ہر امتی کے عمل سے باخبر ہیں، آگاہ ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا علم ایسا، اس لیے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا، وہ جانتی تھی میرے آقا کی حکومت کے ڈنکے آسمان میں بھی بج رہے ہیں، زمین میں بھی بج رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عائشہ تھوڑا صبر کرو ابھی جبریل آئیں گے تو میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آپ حدیث پاک کی جس مرضی کو کھولیں کسی حدیث میں یہ نہیں ملے گا میرے آقا نے فرمایا عائشہ ذرا مجھے کتاب پینسل دوات کاغذ قلم دو میں حساب لگاتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ اور پھر میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا عائشہ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم دو، میں سوچ کے بتاتا ہوں، حساب کر کے بتاتا ہوں۔ بغیر تعامل کے میرے آقا نے فرمایا عائشہ اگر کسی آدمی کو دیکھنا چاہتی ہو جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ شخصیت دلربا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں پر، میں اس سے اگلی اگر بات سناؤں، اللہ اکبر، میرے آقا نے ایک دن خواب دیکھا، المعجم الاوسط کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو نوٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میں نے ایک خواب دیکھا، لوگوں نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، کسی کی قمیض اس کے پیٹ تک ہے، کسی کی قمیض اس کی ناف تک ہے، کسی کی قمیض اس کے گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیض اس کی ٹخنوں تک ہے۔ اے عمر تمہاری قمیض تو تمہارے قدموں سے بھی آگے جا رہی ہے، قدموں تک پھیلی ہوئی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بندہ نواز ہر بات میں راز ہی راز ہے، ہر بات میں حکمت ہی حکمت ہے، خواب کوئی دیکھتا ہے تعبیر کوئی بتاتا ہے، لیکن قربان جائیں آج خواب کہ آپ نے دیکھا تعبیر ہی آپ بتا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر اس کی تعبیر یہ ہے قمیض جن لوگوں نے پہن رکھی ہے، جن کی قمیض پیٹ تک ہے سمجھ لیں اس کا دین اس کے صرف پیٹ تک ہے، جس کی قمیض اس کی ناف تک ہے اس کا دین اس کی ناف تک ہے، جس کی قمیض گھٹنوں تک اس کا دین اس کے گھٹنوں تک۔ لیکن اے عمر تیرے سارے وجود کو اسلام نے اپنے آپس میں لپیٹ رکھا ہے، سارے کا سارا وجود اس کو اسلام نے لپیٹ رکھا ہے۔ اور پھر نیکیوں کا ایسا تقابل اللہ اوپر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں عارضی اتنی بڑی نیکی، اور پھر عارضی کا عالم یہ تھا۔ میں نے یہ بات جب پڑھی میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آج میں نے یہ بات پڑھی مجھے خود رونا آیا، اتنی بڑی عارضی، 27 لاکھ مربعین کی حکومت تھی، عارضی کا وہ کوہ ہمالیہ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو رازدار صحابی تھے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، کون تھے؟ حذیفہ بن یمان، جنہیں یہ لقب حاصل ہے صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہر راز کی جو بات تھی، آج ہر کسی کے بعد بندہ راز کی بات نہیں بتا سکتا، ہر کسی کے حال میں ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک سے بات سنی تو دوسرے کو بتا دی، دوسرے سے سنی تو تیسرے کو بتا دی، لیکن حضور علیہ السلام نے صرف ایک رازدار صحابی تھے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے جتنے بھی منافقین تھے مدینہ کے اندر ان سب کی لسٹیں جناب حذیفہ بن یمان کو دی ہوئی تھی۔ جب کسی مشکوک آدمی کی مرد ہوتی تو صحابہ دیکھتے، اگر حذیفہ بن یمان نے نماز جنازہ پڑھا ہے تو صحابہ پڑھ لیتے، اگر حذیفہ بن یمان نے نماز جنازہ نہیں پڑھا تو صحابہ بھی نہیں پڑھے۔ اور بسا اوقات حضور علیہ السلام نے بھی کسی کے جنازے نہیں پڑھے، ایک جنازہ لایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ پوچھا کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ تو رحمت کائنات ہیں،
آپ نے اگر نماز جنازہ نہیں پڑھنا تو کس نے پڑھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھوں گا، یہ آدمی میرے عثمان غنی کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ تو جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار صحابی تھے۔ ایک دن آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، جناب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حذیفہ فرماتے ہیں آخری ایام تھے، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باقمال ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دروازے پہ آئے، میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں اٹھا، نیند کے عالم سے اٹھا اور میں نے دروازہ کھولا، دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ہاتھ باندھ دیے، حضور غلام حاضر تھا، اگر کوئی کام تھا تو مجھے حکم دیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بھائی حذیفہ بن یمان، مجھے اگر کوئی سرکاری کام ہوتا تو میں تمہیں وہاں پہ بلا دیتا، آج مجھے اپنی ذات کا کام تھا، آج میں امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ آج تمہارا بھائی بن کر تمہارے پاس آیا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چونک گیا، میں نے کہا کہ یہ نکارہ سا غلام اور یہ خادم اور غریب آپ کا کیا کام کر سکتا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس بیٹھو، پاس بٹھایا، پاس بٹھا کے فرمانے لگے اے حذیفہ آپ جانتے ہو عمر نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عرض کی جی امیر المومنین بجا فرما رہے ہیں آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے اے حذیفہ جانتے ہو میں نے وعدوں کو پورا کیا ہے؟ جی بالکل وعدوں کو پورا کیا۔ اے حذیفہ جانتے ہو آج تک میں نے کسی آدمی کو ناراض نہیں کیا؟ جی بالکل ناراض نہیں کیا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دیکھو میرا وقت آخر آنے والا ہے، آج جب میں مسجد نبی سے باہر نکلا تو صحابہ میری تعریف کر رہے تھے، حضور کے غلام میری تعریفات کر رہے تھے۔ آج میں اپنے گھر میں گیا، میری زوجہ اور میرے بیٹے بھی مجھ سے راضی تھے، سارے لوگ مجھ سے راضی ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام نے راز و نیاز کی باتیں بتائیں، جو حضور علیہ السلام نے تمہیں منافقوں کی لسٹ دی ہے، خدا کی کو حاضر و ناظر جان کر مجھے بتاؤ آج لوگ تو مجھ سے خوش ہیں، میری زوجہ بھی مجھ سے خوش ہے، میری اولاد بھی مجھ سے راضی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا یہ سارے اوپر سے خوش ہیں یا مجھ سے دل ہی دل میں خوش ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہیں میرا نام اس منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے، منافقوں کی لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ تو جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے والد کی مرگ پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا جناب عمر فاروق کے سوال پہ رویا۔ میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے نگاہ نبوت سے یہ تو سنا ہے کہ الشیطان یفر من ذل عمر، میرے عمر کو اللہ نے یہ شان دی ہے جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اے عمر میں نے زبان نبوت سے یہ بھی سنا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اگر کائنات عالم کے اندر میری امت کے اندر جس سے اللہ کلام کرتا ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اے عمر اے امیر المومنین میں نے زبان نبوت سے یہ بھی سنا ہے کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبی عمر فاروق ہوتے۔ اے امیر المومنین میں نے اعزازات کی یہ ساری باتیں سنی، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے ان منافقوں کی لسٹ میں آپ کا نام نہیں دیکھا بلکہ آپ تو وہ شخصیت دلربا ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا آج باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹے روتے ہیں، بیٹے فوت ہوتے ہیں تو باپ روتا ہے، ماں فوت ہوتی ہے تو اولاد روتی ہے، ہمسایہ فوت ہوتا ہے تو ہمسائے روتے ہیں۔ آج جو فوت کی ہوتی ہے تو اس کے جاننے والے رشتہ دار عزیز و اقربا روتے ہیں، لیکن اے عمر اے امیر المومنین میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا، میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ، اسلام عمر فاروق کی موت پر قیامت تک کے لیے روتا رہے گا۔ جس کی وفات پر اسلام روئے وہ منافقوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟
حضور مجھے معاف فرما دیں، آپ نے ایسا سوال کر کے مجھے رلا دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال پوچھا تو جناب حذیفہ فرماتے ہیں میں اپنے والد کی فوت کی پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا جناب عمر فاروق کی سادگی پہ رویا۔ اللہ اکبر، 26 یا 27 لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکومت کی، اور ایسی حکومت جس کی زمانہ مثالیں دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے جو مورخین ہیں، حتیٰ کہ انگریز مورخین لکھنے والے لکھاری، وہ بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں اگر 10 سال اسلام کو اور عمر مل جاتے، عمر کی زندگی اور 10 سال کے لیے بڑھ جاتی تو کائنات عالم کے اندر کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، ساری کائنات میں اسلام پھیل جاتا۔ یا تو اسلام کو 10 سال کے لیے عمر مل جاتے، یا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال کے لیے اور زندگی مل جاتی، پوری کائنات کے چپے چپے کے اندر اسلام ہی اسلام پھیل جاتا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں حضور علیہ السلام کی غلامی کا، حضور علیہ السلام کی محبت کا دم بھرا۔ جب آپ اسلام لائے وہ بھی واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، تو آپ کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی نعرے تکبیر کی آوازیں تربا بلند کر رہے تھے، صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر، چٹانوں پر، فرشتے سننے آئے تھے نعرے زمین کے آسمان پر۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جان سے آپ اسلام لائے، اسلام کے غلبہ کے لیے آپ نے جو کام کیا وہ یقیناً تاریخ کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، یقیناً عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کو اللہ نے طاقت بخشی، اسلام کو عزت بخشی، اسلام کو قوت بخشی، اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے، اللہم اجعل فی موتک فی اللہم اجعل فی، یعنی حضور علیہ السلام کے یہ عاشق صادق یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے اس موت جو دینی ہے تو مجھے زندگی اسلام پہ دے اور مجھے موت شہادت کی عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کے شہر دل نواز مدینہ طیبہ کے اندر موت عطا فرما۔ تو حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی 26 یا 27 ذی الحج کو آپ مسجد نبوی میں امامت کروا رہے تھے، آپ پہ حملہ کیا گیا، اسلام کا یہ عظیم الشان مینار نور 3-4 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو یہ اس انداز میں ظاہری طور پہ تو غروب ہوا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک کے لیے اس مینار نور کی اس عظیم الشان آفتاب کی جو کرنیں ہیں وہ اسلام کی بنیادوں کو بھی روشن کیے ہوئے ہیں اور اسلام کے ستاروں کی بنیادوں کو بھی روشن کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک دین اور آپ کی اس عاجزانہ کاوش کو قبول فرمائے۔ 2 منٹ کے لیے محترم شہباز بھائی آپ سے سوسائٹی کے مسائل کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ